الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مجھ بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں مجھے اس آیت مبارکہ کا صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے اور آپ سب کو سننے، پھر ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جو رب دنیا کے اندر تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے. وہ عزت کے لائق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں. نیکی کرنے کی طاقت رب تعالی کی طرف سے ہے. انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب سے کچھ کر سکے. جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ یہ اس کی توفیق سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم رب کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کے احکام کو ایمان کی روح سے ماننا، یعنی جو رب نے ہمیں حکم دی ہیں، جو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیے ہیں، ان کو ایمان کی روح سے ماننا اور اس پر عمل کرنا، جائز کام کرنا، ناجائز سے بچ جانا، اور جب ہم جائز کام کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب ناجائز کام سامنے آ جائیں، چاہے ان میں کتنی ہی لذت ہو، کتنی ہی چاہت ہو، کتنی ہی دنیا کی رنگینیاں ہوں، کتنی ہی دنیا کے مزے ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے کہ اس کو چھونا نہیں ہے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگانا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں، اس دنیا کے مزے اور دنیا کی آسائشوں کو دور کر دینا، اپنے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کر لینا۔ جب تم ایک گناہ سے بچ جاؤ گے، ایک گناہ رب کے خوف سے چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے پچھلے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ کیسے؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سچے بات پر کھڑے رہو۔ ایک اللہ سے ڈرو اور سچی بات پر کھڑے رہو، سچوں کا ساتھ دو، سچ بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، اور پھر تمہارے جو اعمال صالحہ ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے نیک اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے اور جو تمہارے گناہ ہیں انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک وقت کے بہت بڑے محدث، مجدد اور وقت کے فقیہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے آپ کے معاملات ایسے تھے، آپ کی علمی تقویت ایسی تھی کہ آپ بچپن سے ہی فتویٰ دینا شروع کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے۔ ایک دن معاملہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، اور شخص بھی بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ ہو، اور اس نے اپنی زوجہ کو طلاق معلق دے دی۔ یاد ہے، اب بات کو ذرا سمجھیے گا، اب فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اب کئی علماء کرام، مفتیان کرام کثیر تعداد کے اندر اس مسئلے پر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے، اب سوچتے ہیں یار اس کا مسئلہ کا حل نکالیں کیا؟ بڑا کثیر ہجوم ہوتا ہے، کثیر تعداد کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں یار اس مسئلے کا حل کیا نکالیں۔ کوئی بھی اس بات پر نہیں پہنچا، اس فیصلے پر نہیں پہنچا کہ ہم اس کا فیصلہ کر دیں کہ بادشاہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا گیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، فلاں جگہ ایک کثیر تعداد میں ہجوم موجود ہے اور بادشاہ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی ہے،
اور طلاق معلق ہے اور مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں دے سک رہا کہ بادشاہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے مریدین کو مجھے وہاں لے کر چلو، اس ہجوم کے اندر مجھے بھی لے کر چلو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، آپ کو لے جایا گیا، وہاں ہجوم میں پہنچے، کثیر تعداد میں لوگ تھے، بڑا گہمی تھی، بڑا رش لگا ہوا تھا۔ اب بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، مفتیان کرام علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے بتایا بڑے بڑے مفتیان کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء کرام، ائمہ کرام یہاں موجود ہیں، ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کا حل نہیں نکل رہا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مسئلے کا حل نکل جائے گا، مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، تو واقعی اللہ کی قسم قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، اگر انسان ڈھونڈے تو، تلاش کرے تو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ بچے تھے آپ، انہوں نے کہا یہ بادشاہ ہے، مسئلہ بھی اسی کا۔ آپ نے فرمایا پہلے اس بادشاہ کو بولو علماء کے قدموں میں بیٹھے، اپنے مسند کو چھوڑے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سائل اور وہ بیٹھا اپنے منصب پہ، اس کو بولو نیچے آ جائے، اپنا تخت چھوڑ دے، سائل بنے، مجھے تخت پر بٹھایا جائے، یہ میری بارگاہ میں سوال کرے، میں اللہ کے حکم سے اس کو جواب دوں گا۔ علم کی اپنی قدر ہے نا، آج ہم علم کی قدر نہیں کرتے، علم والوں کی قدر نہیں کرتے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ ورنہ علم انسان کے لیے وہ مقام لاتا ہے، علم کی قدر کرنے والوں کے لیے وہ مقام ملتا ہے کہ دنیا اس مقام کو چھونے کے لیے ترستی ہے کہ اے کاش کہ ہمیں بھی یہ علمی وقار حاصل ہو جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مسند پر، تخت پر بٹھا دیا گیا۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سے 11 سال، بچے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ محدثین کرام، علماء کرام وہاں بیٹھے ہوں اور فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، اور ایک بچے کو ممبر پر بٹھا دیا جائے، تخت پر بٹھا دیا جائے۔ ہے تو وہ بچہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے علمی وقار ایسا عطا کیا ہے کہ وہ سب کا سردار بنا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جیسے حافظ قرآن ہو، چاہے وہ بچہ بھی ہو، ماہ رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ علم کا اپنا وقار ہے نا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ نے کہا ایسے ایسے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور طلاق کا معاملہ یہی ہے کہ میں نے کہا اگر میں جنتی ہوں تو تجھے طلاق نہیں ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب مسئلے کا حل نہیں لکھ رہا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا تم نے یہ ایسا کام کیا ہے، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، جو کچھ میں پوچھوں وہ تم مجھے سچ سچ بتانا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ اس بادشاہ نے کہا میں سچ بولوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، حلف لیا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے اور جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ چاہا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ تم وقت کے بادشاہ ہو کے گزرے ہو، بادشاہ ہو، کئی معاملات ایسے آتے ہیں جہاں بادشاہ اپنی بادشاہت کو دکھاتا ہے، تکبرانہ طریقوں کو اختیار کرتا ہے، کہتا ہے فخر کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور بادشاہ کے بعد یا وزیر اعظم کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، جو چاہے وہ دنیا کے اندر کر سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے، اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بتاؤ کہ دنیا کے اندر تم نے کوئی ایسا گناہ چھوڑ دیا ہو جس گناہ کو کرنے کے لیے تیرے دل نے تجھے آمادہ کیا، تیری طاقت نے تجھے آمادہ کیا، تیرے اقتدار نے تجھے آمادہ کیا، اور تو
اس پر راضی ہو گیا، لیکن جب گناہ کرنے کے لیے تو وہاں منزل پر پہنچا، مقام پر پہنچا، پھر تو نے وہ گناہ رب کے خوف سے چھوڑ دیا ہو۔ کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ، اب بادشاہ ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس نے نظر دوڑائی، اس نے کہا ہاں ایک وقت ایسا آیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ میں اپنے محل کے اندر اکیلا تھا اور نوجوان لڑکی میری دست رس میں تھی اور میں اسے گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ میری دست رس میں آئی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی خدا کے خوف سے مجھے چھوڑ دے، اللہ کے ڈر سے مجھے چھوڑ دے، میں مجبور ہوں، میں مجبوری کی وجہ سے یہاں آئی ہوں، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تم مجھے خدا کے خوف سے مجھے چھوڑ دو۔ یقین جانے وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے یہ آرزو کی اور رونے لگی، بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے اسے خدا کے خوف سے چھوڑ دیا، بس اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے خدا کے خوف سے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ساختہ بول اٹھے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے وہاں پہ سوال کیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، پوچھا کہ آپ نے ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کو جنتی قرار دے دیا، حالانکہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان امین میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خدا کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقام بنایا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے تقوی اختیار کرنے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو اللہ کے خوف سے ڈرے، وقولوا قولا سدیدا، جو سچی بات پر قائم رہے، سچ کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ اسے مقام کیا دیتے ہیں؟ اس کے صالح اعمال، اور اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک شان، اس مقام، اس مہینے کو افضلیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے، اور ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ فطین نے بڑے بڑے معاملات کے اندر، علماء کرام کو ہر دور کے اندر، صحابہ کرام کے دور ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہو، اور کوئی بھی دور گزرا ہے، اس کے اندر اللہ کے نیک بندے بھی گزرے ہیں اور نیک بندوں کے مخالف بھی گزرے ہیں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو اول اولاد ہیں اور چراغ رسول پاک ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، وقت کی کمی ہے ورنہ بیان کیا جائے تو زندگی گزر جائے، ان کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اتنے صبر والے اور اتنے بہادر، کیا ہی کہنے ہیں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے صبر کرنے والے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں موجود تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں موجود تھے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بات کو بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میری امت ایک بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، میری امت ایک بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے، وہ کون سا مرض ہے جس سے آپ خوف کر رہے ہیں کہ میری امت کو لاحق نہ ہو جائے؟ اب کچھ لوگ تو اس بات کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ طاعون کی بیماری تھی یا ایسا کوئی معاملہ تھا، لیکن مفسرین کرام نے اس بات کی یوں وضاحت کی ہے
کہ معاملہ بیماری کا نہیں تھا، بلکہ بیماری کا معاملہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرض کو قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے میری امت کے اندر لوگ متکبر نہ ہو جائیں، غرور میں نہ آ جائیں، اور لوگوں کے دل سخت نہ ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو جائیں۔ آج جو آگ مخالفین کے اندر یہ جل رہی ہے، تکبر کی آگ ہم سب کے اندر جو جل رہی ہے، یہ آپ دیکھیں یہ مسلمانوں کے اندر ایسے پھیل گئی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا ہے، اور طرح طرح کے معاملات۔ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے اور آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی لوگوں سے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، آپ چراغ رسول ہیں، آپ سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ باہر تشریف لایا کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کا خوف آتا ہے اور اللہ کے حبیب کا فرمان یاد آتا ہے کہ میں کیسے لوگوں کو فیس کروں، منافقین کے ساتھ کیسے منافق بن جاؤں۔ اللہ کا بندہ تلوار لے کر میدان جنگ میں تو لڑ سکتا ہے، لیکن منافقین سے منافق بن کر کیسے لڑے؟ کہہ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں کنارہ اختیار کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر کی سوانح حیات میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ اہل بیت کا مقام اور شان یہ ہے، ایک مرتبہ آپ پر کسی نے الزام لگا دیا کہ آپ نے جو ہے نا میرا مال چرایا، وہ غالباً 40 دینار تھے یا کچھ رقم تھی، ایسے معاملات تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ آپ پر الزام لگا، آپ نے گھر جا کر انہیں 40 دینار دے دیے۔ جب دینار دیے، وہ شخص حیران ہو گیا، میرے سے اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا اور مجھ پر الزام لگا، میں نے رقم اٹھا کر دے دی۔ اب وہ جس کی رقم گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی، وہ کچھ دن کے بعد اسے رقم وہ مل گئی۔ جب وہ رقم ملی تو اس کے دل میں خدا کا خوف آیا، اس نے کہا میں نے اللہ کے ولی پر الزام لگا دیا، اللہ کے نیک بندے پر الزام لگا دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ واپس دینے آیا اور معافی تلافی کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اہل بیت سے ہوں اور ہمارا یہ شیوا ہے، ٹھیک ہے تو نے جو الزام لگایا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن اہل بیت سے جو کچھ کسی کو مل جاتا ہے وہ واپس نہیں لیا کرتے ہیں، وہ واپس نہیں لیا کرتے، جاؤ یہ رقم بھی تم لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ ایک پرچی بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کیا گھر میں کسی بھی جاندار تصویر لگانا جائز ہے؟ کسی پیر بزرگ یا ماں باپ یا اپنے تصویر یا کیلنڈر تصویر والا لگانا کیسا ہے؟ وضاحت فرما۔ تو دوستو یہ معاملہ بڑا اہم ہے، تصویر لگانا ناجائز و حرام ہے، یہ بات کل اختیارات کے ساتھ ہے۔ تصویر گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ولی کی ہو، چاہے وہ پیر کی ہو، چاہے وہ ماں باپ کی ہو۔ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو بعض مقامات پر ایسا معاملات ہیں کہ تصویر کے معاملے کے اندر